الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا لوگو خیال کونی خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا لوگو خیال کونی میرے محمد عربی جیسا کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محمد عربی جیسا کسے دا لوگو حسن و جمال گانی میرے محمد عربی جیسا کسے دا لوگو حسن و جمال گانی یہ سچ ہے خطرہ اغیار بہت ہے پر کیا کروں صحابہ سے پیار بہت ہے کہو سبحان اللہ پر کیا کروں صحابہ سے پیار بہت ہے اے دنیا عدالت میں تیرا نام رہے گا اے عمر فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا اے عمر فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا کہو سبحان اللہ آقا کے دل کا اسے چین کہتے ہیں آقا کے دل کا اسے چین کہتے ہیں فاطمہ کے دل کا عین کہتے ہیں جو کربلا کی دھرتی پہ نماز نہ چھوڑے لوگوں اسے حسین کہتے ہیں کہو سبحان اللہ جو کربلا کی دھرتی میں نماز نہ چھوڑے اسے حسین کہتے ہیں جناب صدر آپ کے علم میں ہے ہماری تو اتنی ہمت نہیں ہے بیان کرنا گفتگو کرنا لیکن اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے چند باتیں شان صحابہ پہ بولوں گا جب محبت ہو تو دل آپ پہ بولتا ہے کہو سبحان اللہ تفصیلی بیان کاری ابراہیم مجسہ فرویسن لیکن میں تھوڑا سا اپنا حصہ ملانا چاہتا ہوں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو لوگ خریدار بڑے بڑے آئے تھے ایک بوڑھی اماں آ گئی تھوڑا سا مٹیریل سامان لے کر انہوں نے کہا ماں اس سے یوسف ملتا ہے اس نے کہا مجھے پتہ یوسف نہیں ملتا لیکن یوسف کے خریداروں میں میرا نام آ جائے گا کہو سبحان اللہ لیکن مجھے پتہ ہے نہ میں خطیب ہوں نہ عالم ہوں نہ قاری ہوں نہ حافظ کچھ بھی نہیں ہوں لیکن ان بچوں نے تلاوت کی ہوگی قاری صاحب نے نعت پڑھی ہے مولانا قاری ابراہیم صاحب بیان کریں گے ان کی لسٹ میں میرا بھی فرشتے نام لکھ لیں گے کہو سبحان اللہ ایسے نہیں سب زور سے کہہ دے سبحان اللہ اور بات یہ ہے آپ کی توجہ چاہوں گا کیونکہ وقت بھی تھوڑا ہے سفر کافی کرنا ہے تو پھر ڈرائیور گاڑی کو آٹومیٹک سپیڈ میں جاتا ہے لیکن آپ کی 100% توجہ رہے گی تو بات کی سمجھ آ جاتی ہے اگر ہماری توجہ ادھر ادھر کاروبار میں گھر میں چلے گی تو ہمیں کسی بات کی سمجھ نہیں آئے گی کہو بے شک اور بات یہ ہے آپ سبحان اللہ کہتے رہیں گے سبحان اللہ میں اللہ رب العزت کا پاک نام ہے سبحان اللہ اللہ کھانے سے پاک ہے سبحان اللہ اللہ سونے سے پاک ہے سبحان اللہ اللہ سونے سے پاک ہے اور بات یہ ہے ہو سکتا ہے اس کی آپ کی سبحان اللہ کہنے سے یہ میری بات بھی تھوڑی سی قبول ہو جائے کہہ دو سبحان اللہ اور بات یہ ہے یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور سال کے 4 مہینے ایسے ہیں جو محترم ہیں جو افضل ہیں جو اعلیٰ ہیں ایک شعبان دوسرا رمضان اور ذی الحج اور محرم کا مہینہ اسلامی سال کا مہینہ ابتدا بھی قربانی ہوں والا ہے انتہا بھی قربانی ہوں والا ہے جو سال کا پہلا مہینہ ہے اس میں بھی سب قربانیاں ہیں جو آخری مہینہ ہے اس میں بھی سب قربانیاں ہیں کہو سبحان اللہ اور پچھلے ذی الحج کے مہینے میں 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی دورہ داماد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اس عثمان غنی کی شہادت ہے 18 ذی الحج کو اور جو یہ محرم کا مہینہ ہے اس میں یکم محرم کو مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم داماد علی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یکم محرم کو شہادت ہے اس میں تھوڑی گفتگو کروں گا اور 10 محرم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نواسہ رسول پیاسہ کربلا ان کی شہادت ہے تھوڑے ان میں جملے کہہ دو سبحان اللہ اور توجہ میں
بات یہ ہے یہ محرم پیچھے سے محترم آ رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو جس دن مٹی سے پیدا کیا گیا وہ 10 محرم کا دن تھا، 10 محرم کا دن تھا، توجہ چاہیے۔ اور بات یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی جگائی تھی، وہ 10 محرم کا دن تھا۔ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکالے گئے 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے 10 محرم کا دن تھا، 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی سے نجات ملتی ہے، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ جب قیامت قائم ہوگی 10 محرم کا دن ہوگا، جب بھی قیامت قائم ہوگی 10 محرم کا دن ہوگا۔ جو شخص 10 محرم کے اور 9 اور 10 یا 10 اور 11 کے روزے رکھتا ہے، ایک روزہ رکھنا پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ اور بات یہ ہے 27 ذی الحج پہ 27 ذی الحج کو اس بدو نے، فیروز بدو نے حضرت عمر بن خطاب پہ حملہ کیا تھا، وار کیا تھا۔ مسجد نبوی میں مصلی بھی رسول کا ہے، وہ ممبر بھی رسول کا ہے، وہ مصلی بھی رسول کا ہے، نماز پڑھا رہا ہے۔ اس نے فیروز بدو نے وہاں حضرت عمر پہ حملہ کیا تھا، حضرت عمر زخمی ہو گئے، 3 مرتبہ حملہ کر کے پھر واپس جانے لگا۔ صحابہ کی اتنی صاف نماز کی مضبوط تھی، اتنی مضبوط تھی، فیروز بدو واپس نہ جا سکا۔ جب واپس آیا پھر اپنے آپ کو اس نے مسجد نبوی میں قتل کیا، نقصان نے پہنچایا۔ حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے، جب نماز میں گرنے لگے عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھی، نماز کے بعد حضرت عمر بن خطاب کو جلنے لگا، سہارا دینے لگا۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا عبد الرحمن بن عوف توجہ سے میری بات سن، میری توجہ سے بات سن، میں عمر کی اتنی جان قیمتی نہیں ہے، رب رحمان کی اتنی نماز قیمتی ہے، پہلے نماز پوری کر، پیچھے میں عمر کو سہارا دینا، کہو سبحان اللہ۔ جو آج ہم سردی کی خاطر نماز چھوڑ دیتے ہیں، گرمی کی خاطر نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور تکلیف تھوڑی سی ہو نماز چھوڑ دیتے ہیں، حضرت عمر نے کہا اے عبد الرحمن بن عوف پہلے رب رحمان کا حکم پورا کر، پہلے نماز پوری کر، پھر میں عمر کو سہارا دینا، کہو سبحان اللہ۔ کتنی نماز افضل ہے، کتنی نماز شان والی ہے، وہ نماز کتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے، وہ نماز برائیوں کینے بغض ساری بیماری سے دور کر کے اسلام کے قریب لے آتی ہے، کہو سبحان اللہ۔ اور بات یہ حضرت عمر نے کہا، اپنے بیٹے کو کہا تھا عبداللہ بن عمر میرا بیٹا ادھر آؤ، امی عائشہ کے پاس چلے جاؤ، اس کو کہنا ہے تیرا بیٹا عمر کہہ رہا ہے میرے انتقال کے ہونے کے بعد میرا دل چاہتا ہے میں حضور کے ساتھ سوؤں، ابو بکر صدیق کے ساتھ مجھے روزے میں رکھ دینا۔ تو عبداللہ بن عمر اما عائشہ صدیقہ کے پاس جب چلے گئے، وہاں پوچھا تھا اما تیرا بیٹا کہہ رہا ہے، عمر بن خطاب کہہ رہا ہے، میری چاہت یہ ہے، میری محبت یہ ہے، میرا دل کہتا ہے میرے انتقال کے ہونے کے بعد میرا دل چاہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا یار ابو بکر صدیق ان کے ساتھ ہو جاؤں، بار اجازت تو آپ کی ہے، آپ دل و اجازت دیتی ہے تو وہاں میری میت رکھ دینا، مجھے وہاں رکھ دینا، میں شہید کے میرے انتقال ہونے کے بعد مجھے وہاں رکھ دینا۔ امی عائشہ صدیقہ نے کہا عمر کا مجھ پر احسان ہے، اجازت ہے عمر کو وہاں رکھ دینا۔ پھر عبداللہ بن عمر واپس آیا، کہا میرے باپ اما عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی، اس نے کہا میری اماں کا سوال ایسے نہیں بتانا، پہلے مجھے کھڑا کرو، میری یہ ضمیر اجازت گوارا نہیں کرتی، میری اماں کا سوال آیا ہو، میری اماں نے پیغام بھیجا ہو، میں عمر بن خطاب سوتے ہوئے اس کا پیغام سنوں، کہو سبحان اللہ۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اے بابا جان اما عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی، اس نے کہا میرے بیٹے کو رکھ دو، کوئی بات نہیں ہے، عمر کا مجھ پر احسان ہے، میں اجازت دے دیتا ہوں۔ عمر بن خطاب نے کہا اے میرے پیارے بیٹے عبداللہ بن عمر، جب میرا انتقال ہو جائے میری میت کو اٹھانا ہے، مجھے کھٹے کو چارپائی کو لے کر جانا ہے، امی عائشہ صدیقہ کے حجرے مبارک کو اس کے گھر کے سامنے رکھ دینا ہے، کہنا ہے تیرے بیٹے کی ہم تیرے در پہ لے آئے ہیں، تم جو حکم کرے گے ہم اس حکم کو مانیں گے۔ تو ایسا کیا عبداللہ بن عمر نے، ایسا کیا تھا جب حضرت عمر کا انتقال ہو گیا، انتقال کے ہونے کے بعد میت کو لے گئے، چارپائی کو لے گئے، عبداللہ بن عمر سب صحابہ لے کر امی عائشہ صدیقہ کے در کے سامنے رکھ دیا۔ امی عائشہ صدیقہ نے کہا ہم نے اجازت دے دی ہے، میرے بیٹے کو ادھر رکھ دو، روضہ رسول میں ہم نے اجازت دے دی، عمر کا مجھ پر احسان ہے، اما عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی، احسان کے بدلے احسان ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، ہم احسان کے بدلے اور دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اور
حضرت عمر بن خطاب جب آئے تھے نماز تھی، جب آئے تھے قرآن تھا، قرآن پڑھتے رہے، جب کلمہ پڑھا تھا ابو جہل نے کہا وہ کون شخص ہے توبہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائے گا؟ کبھی سنتے ہیں ابو بکر نے کلمہ پڑھا ہے، کبھی سنتے ہیں عثمان نے کلمہ پڑھا ہے، کبھی سنتے ہیں علی مرتضیٰ نے کلمہ پڑھا ہے، کبھی سنتے ہیں امیر معاویہ نے کلمہ پڑھا ہے، کبھی سنتے ہیں ابو سفیان نے کلمہ پڑھا ہے، کبھی سنتے ہیں حبشی بلال نے کلمہ پڑھا ہے، سارے مسلمان ہو رہے ہیں۔ ابو جہل نے کہا بات یہ ہے معاملہ ختم کرتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ کون ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ نعوذ باللہ نقصان پہنچائے گا، اس کو شہید کر کے نائے گا، 200 اونٹ اس کو گفٹ دوں گا، انعام دوں گا۔ ابو جہل نے کہا، وہاں حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کہا میں جاتا ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا عمر تو غیرت والا، ابو جہل کہنے لگا عمر تو ہمت والا۔ حضرت عمر ننگی تلوار اٹھا کر جا رہے ہیں۔ ایک صحابی ملا، عمر کدھر جا رہے ہو؟ عمر نے کہا توبہ نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ کو نقصان پہنچاتا ہوں، اس کو شہید کرتا ہوں۔ جب اس صحابی نے کہا عمر اپنے گھر پہ تو دیکھو، اپنے گھر پہ تو دیکھو، تمہارے گھر یہ کلمہ پہنچ چکا ہے، تمہارے گھر یہ قرآن پہنچ چکا ہے، تم اور آگے کیا جاتے ہو؟ حضرت عمر پھر واپس آ گئے، قرآن کی آواز سنی، بہن کو مارتے رہے۔ بہن نے کہا تم بھی خطاب کے بیٹے ہو، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، تم کیسے منوا سکتے ہو؟ میں محمد کی غلام ہوں، میں محمد کے در کی غلام ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں قرآن پڑھ رہی ہوں، میں یہ پڑھتی رہیں گی۔ عمر مارتا رہا، اس نے نہیں مانا، وہ بہن دعائیں دینے لگ گئی، بہن دعائیں دیتی رہی۔ حضرت عمر مار کہا بہن اس مرید پیر کے پاس مجھے بھی لے جا، میں بھی اس کا مرید بڑھتا ہوں جس پیر سے تم نے یہ کلمہ سیکھا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ ایسے نہیں صاحب کہیں سبحان اللہ، عمر کے غلام بولیں گے سبحان اللہ۔ مجھے بھی اس پیر کے ساتھ لے جا جس نے مجھے آپ کو مرید بنایا تھا۔ حضرت عمر کی ہمشیرہ بہن نے کہا تم عمر مشرک ہو، تم کلمہ بعد میں پڑھو گے، پہلے وضو کرو، غسل کرو، کپڑے چینج کرو۔ جب حضرت عمر نے غسل بھی کر لیا، وضو بھی کر لیا، کپڑے چینج کر لیے، تو اس کا بہن لے گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب عمر آ رہا تھا، حضرت حمزہ، حضرت عباس، حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گارڈ کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا حضور ہمیں اجازت دی جائیے، ہم اس کو ادھر روک لیتے ہیں۔ حضور نے کہا عمر کو کچھ نہیں کہنا، یہ آنے دو، ہمارا آ گیا عمر۔ کہو سبحان اللہ۔ جب حضرت عمر آ گیا، نبی سننے کے سامنے بیٹھ گیا، اس نے کلمہ پڑھا تھا، کلمہ پڑھ کے کوئی صحابی نماز کا ٹائم ہو گیا، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ کوئی تیرا دوست ادھر جا رہا ہے، کوئی دوست ادھر جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر تجھے پتہ نہیں ہے نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ کہا یا رسول اللہ نماز کتنے پڑھنی ہے، نماز کتنے پڑھنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس کلی میں، اس کمرے میں، اس حجرے میں پڑھنی ہے۔ کہا یا رسول اللہ یہ بیت اللہ نظر آ رہا ہے، وہاں کیوں نہیں پڑھیں؟ کہا عمر تیری بیادری والے، تیرے مکے والے وہاں پڑھنے نہیں دیتے۔ عمر نے کہا کیا کہا؟ عمر نے کہا پھر میرے آنے کا فائدہ کیا، پھر مجھے مانگا کیوں؟ آج کسی نے ماں کا دودھ پیا ہے تو سامنا کرے، کسی نے بچے یتیم کرانے ہیں تو آئے عمر کے میدان میں، کسی نے بیوی کو بیوہ کرانا ہے تو آئے عمر کو۔ جب خانہ کعبے میں رکوع شروع ہو گئے، وہ حضرت عمر جب آئے رکوع شروع ہو گئے، سجود شروع ہو گئے، اتحیات میں بیٹھنا شروع ہو گیا، تلاوتہ شروع ہو گیا، اذانہ شروع ہو گیا، نماز شروع ہو گئی۔ جب حضرت عمر آ گئے تو سب کچھ ہونا شروع ہو گیا۔ کہو سبحان اللہ۔ اور وہ عمر، ایک دن حضرت ابو بکر صدیق بیمار تھے تو کہا عثمان ادھر ہو، عثمان ادھر ہو۔ صاحب بولیں نا سبحان اللہ، عثمان ادھر ہو۔ جب حضرت عثمان غنی آ گئے، کہا یہ کاپی پنسل ہے، اس میں لکھو ابو بکر صدیق کے بعد خلیفہ امیر عمر بن خطاب ہوگا۔ کون ہوگا؟ عمر بن خطاب ہوگا، عمر بن خطاب ہوگا۔ جب یہ پرچی میں حضرت عثمان نے لکھ لیا ابو بکر صدیق کے بعد خلیفہ وہ ہو گیا، عمر بن خطاب ہو گیا، تو اس پرچی میں حضرت ابو بکر کو سکون آ گیا، تھوڑا نیند کا غلبہ آ گیا، سو گئے، پھر اٹھے، دیکھا لکھا لاتا ہے، قلم نال لاتی ہے، کہا عثمان ادھر آؤ، مجھے یہ پڑھ کے سناؤ کیا لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا اس پہ لکھا ہوا ہے ابو بکر صدیق کے بعد خلیفہ جو ہوگا عمر بن خطاب ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا نہیں ہے کون آ رہا ہے، کہا یہ پرچی قبول ہے، یہ پرچی قبول ہے۔ تو آ رہا تھا حضرت علی شیر خدا آ رہا تھا۔ اس نے کہا نہیں قبول، اس پرچی پہ نام لکھا ہوا حضرت عمر بن خطاب کا ہے تو قبول ہے، کسی اور کا نام ہے تو نہیں قبول ہے، نہیں قبول ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت
عمر آ گئے. جب حضرت عمر آئے تو ابو بکر صدیق نے کہا عمر یہ پرچی قبول ہے, یہ قبول ہے. تو عمر بن خطاب نے کہا مجھے کرسی کی ضرورت نہیں ہے, مجھے خلافت کی ضرورت نہیں ہے. تو ابو بکر صدیق نے کہا عمر تجھے ضرورت نہیں ہے, مجھے علم ہے, مجھے معلوم ہے, لیکن کرسی کو ضرورت عمر کی ہے, خلافت کو ضرورت عمر کی ہے, اس حکمرانی کو ضرورت عمر کی ہے. جب عمر آئے گا عدل کی حکمرانی کرے گا. کہو سبحان اللہ. ایسے نہیں زور سے کہتے سبحان اللہ. اور بات یہ ہے آخری جملے کہنے لگا ہوں, حضرت حسین 10 محرم کو شہید ہوئے, نواسہ رسول, پیاسہ کربلا. جب وہ بچے تھے وہ بتاؤں گا, جوان تھے وہ بتاؤں گا, جب ان پہ شباب تھے وہ بتاؤں گا, جب شہید ہوئے وہ بتاؤں گا. اور بات یہ ہے امام حسین ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ چینج کر گئے, وہ چلے گئے. امیر معاویہ کی حکومت تھی. حضرت امیر معاویہ نے ایک شخص کو بلایا تھا, کہا ادھر آ جاؤ. وہ شخص آ گیا, آ کے مسجد نبوی میں چلے گا. ایک شخص بیٹھا ہوگا, اس کو کہنا ہے اس کے چونے ایسے ہو گئے جیسے حضور کے تھے, اس کی شکل ایسی ہوگی جیسی حضور کی تھی, اس کی پگڑی ایسی ہوگی جیسی حضور کی تھی, اس کا کرتا مبارک ایسا ہوگا جیسا حضور کا تھا, اس کی داڑھی ایسی ہوگی جیسی حضور کی ہے, وہ بیٹھا ایسا ہوگا جیسے حضور بیٹھتے تھے, وہ نماز ایسے پڑھتا ہے جیسے حضور پڑھتے تھے, اس کی چال ایسی ہے جیسے حضور ٹرتے تھے, وہ بیٹھا ایسا ہوگا جیسے حضور بیٹھتے تھے. اس کو کہنا ہے امیر معاویہ کہہ رہا ہے میرے لیے دعا کرو. وہ دعا کس سے کرانی تھی؟ وہ امام حسین تھے. کہو سبحان اللہ.